مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر، کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے، باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو، بھوک لگ رہی ہے کیا کریں، سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو وہ قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا، اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے، تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم اشراق کی نماز نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، کوئی قوم تہجد نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، کوئی قوم صبح اور شام کے وظیفے نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، یہ وجہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے عذاب ہمیشہ اس قوم پر آیا جس نے گناہ کیا، اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ نے کہا یہ کام مت کرو اور قوم نے وہ کام بولنے کیا۔ اشراق تہجد کی بڑی ویلیو ہے، اس کی ویلیو میں کم نہیں کر رہا، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت مؤثر ہیں حقیقت میں جب آپ برائی سے بچتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، گناہ سے برائی سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تھوڑا کر لو، کرو اس طریقے سے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، تھوڑے پہ راضی ہو جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں زیادہ کریں گے مگر اخپل طریقے سے کریں گے، طریقہ وہ ہوگا جو ہمارا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جی بھر کے کر لو، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، جی بھر کے کر لو۔ وسعى لها سعيها، قرآن کہتا ہے اس کی کوشش قبول ہوگی، اس کی محنت قبول ہوگی جو محنت اس طریقے سے کرے جس طرح سے اللہ نے بتائی ہے، اس کی محنت قبول ہوگی۔ تو ارادہ کریں، عزم کریں، اپنی زندگی سے ایک ایک گناہ کو خارج کرنا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے
کہ ایک ڈائری میں اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کرنی چاہیے. جب شادی کرتے ہیں نا تو بلاتے ہیں اتنے لوگوں کو, تو لسٹیں تیار